افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو ڈیوائیڈ کر دی ہے. جیسے ایک ہے مذہبی شخصیت, ایک ہے لبرل شخصیت. آپ کی شادیاں بھی مذہبی ہونی چاہیے. اگر آپ احکامات نہیں اللہ کے مان رہے تو آپ قصوروار ہیں, جرمدار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتانے والے کا منصب ہم لوگوں نے کیا کر دیا, ایک چپراسی سے نیچے اس کا رینک کر دیا. جس بندے نے تعلیمات دینی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھانی ہے. جو آپ کے فرائض ہیں وہ فرائض ادا کرنے ہیں, 5 نمازیں ادا کرنی ہیں, حقوق العباد ادا کرنے ہیں, جو 5 اراکین اسلام ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. That's it. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویورز, آج ہمارے بڑے اہم مہمان ہیں, اور یہ مہمان اس طرح کے ہیں کہ یہ ایک پہچان ہے اصل مسلمان نوجوان کی. کیونکہ ایجوکیشن کی بات کریں تو ہی از اے ڈاکٹر, اگر دنیا داری کی بات کریں تو ہی از ون آف دا سکسیسفل بزنس مین آف لاہور, اور اگر دینداری کی بات کریں تو سینے میں قرآن لیے پھرتے ہیں, اور رمضان میں سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے تراویاں پڑھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سبیل اکرام. اس کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانے والا. راستہ دکھانا. اور یہ عربی کا ہے, کس چیز کا ہے؟ عربک ورڈ ہے. عربک ورڈ ہے. تو اتنا ان یوزول نام کیسے, کہاں سے ڈھونڈا, کس نے ڈھونڈا؟ یہ میں نہیں, میں یہ تو باقی سبیل, عبداللہ بن سبیل ایک حرم کے امام تھے, ارے اللہ, تو ان کے نام پہ میرا نام رکھا گیا تھا سبیل, اور میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ. تو اچھا, عبداللہ بن سبیل وہ نام کمپلیٹ ہو گیا. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور باقی بہن بھائیوں کے نام بھی اسی طرح کے ہیں یا یونیک آسان؟ میرے چھوٹے بھائی کا نام حنبل ہے, اسے چھوٹے بھائی کا نام شانیال ہے. واہ واہ واہ, زبردست. اچھا, یہ سارا سلسلہ جو ہے کہ آپ نے جو ہے تینوں فیکٹر جو میں نے ابھی آپ کو بتائے, جس طرح سے لوگوں کو بتایا میں نے کہ آپ اگر ایجوکیشن وائز آپ ڈاکٹر آپ نے کیا, لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا, اور آپ نے اس کے بعد دنیا داری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ ایک اس قسم کا سسٹم کیا کہ لاہور میں آپ کا ایک نام اس میں ریل اسٹیٹ میں پہچانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, اور وہ میرا خیال جائیداد کی خرید و فروخت بھی ہے, اور بلڈنگ اسٹرکچرز وغیرہ سارا کچھ سب چیزیں ہیں اس میں. اور اس کے بعد اگر آپ دینداری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے اپنا ایک مقام پیدا کیا. آج کا نوجوان اتنا سست کیوں ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو پکڑتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کا انٹریکشن مسلسل رہتا ہے بچوں کے ساتھ بھی, نوجوانوں کے ساتھ بھی, تو کیا کہاں پھنس گئے ہم لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, مسکنسیپشن کا شکار ہوا ہمارا نوجوان. ہمارا نوجوان جو ہے وہ لا علمی کا شکار ہوا ہے. انفارچونیٹلی نوجوانوں کی تربیت ہوئی نہیں, نہ اسکول لیول پہ ہوئی ہے, نہ گھر میں ہوئی ہے. ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ یار فالوئنگ دین از ناٹ اے چوائس, اٹس اے کمپلشن. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں نا, تو دیر از نو چوائس. میں نے پھر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. جیسے ہم کچھ چیزوں میں سلیکٹیو تو ہیں کہ ہم نے کھانا حرام نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا بھائی؟ کیونکہ ہم مسلمان, ہم یہ کیا سمجھتے ہیں نا, ہم لوگوں نے بدکاری فحاشی سے اجتناب کرنا ہے. میجورٹی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, کوئی ایکسیپشنل ہیں جو کہ اس چیز کو بھی نہیں مانتے. لیکن کیوں ہم کیوں بدکاری فحاشی سے اجتناب کریں؟ کیونکہ وی آر مسلم, ہم عقد میں ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فراموشی نہیں کرنی. اچھا, اسی طرح ہر میدان میں, چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو, چاہے وہ کاروبار کا میدان ہو, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اسلام کے احکامات کو فراموش کریں. اجازت ہی نہیں. آپ صحافت کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ جھوٹ پروموٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پہ دین کی کمپلشن ہے. آپ فیک اسپیکولیشنز کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ پہ دین کی کمپلشنز ہیں. یہ ہمارے پہ باؤنڈنگ ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو ڈیوائیڈ کر دی ہے. جیسے ایک ہے مذہبی شخصیت, ایک ہے لبرل شخصیت, ایک ہے مذہبی سیاست, ایک ہے لبرل سیاست. نہیں, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے, سوری بات کاٹوں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے مذہبی شخصیت میں بھی, پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ. ارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے بنائے ہوئے کچھ القابات ہیں یا ہمارے. دیکھیں, اگر میں مسلمان ہوں تو میری سیاست مذہبی ہے, اگر میں مسلمان ہوں تو میرا کاروباری بھی مذہبی ہے. دیر از نو چوائس. میں کاروبار میں جھوٹ مکر فریب ناپ تول میں کمی ملاوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اوپر کمپلشن ہے, میرے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے. میں نے شرعی حدود میں رہنا ہے. there are certain red lines which I cannot go beyond. ٹھیک ہے. اس کے بعد
اگر میں سیاست کر رہا ہوں تو سیاست بھی میں نے مذہبی اصولوں پہ کرنی ہے. بینگ اے مسلم یہ میرے پاس چوائس نہیں ہے. تو اف یو آر مسلم ہر چیز مذہبی ہے. آپ کی شادیاں بھی مذہبی ہونی چاہیے. اگر آپ احکامات نہیں اللہ کے مان رہے تو آپ قصوروار ہیں, جرمدار ہیں, جس کا آپ کو دنیا میں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مطلب لوگ, میں نے خیر ابھی اپنے چھوٹے بھائی کی ہماری شادی ہوئی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کی شادی بڑی ایک جو ہے نا وہ کنزرویٹو شادی ہے. میں نے کہا شادی جو ہے یہ ایک میرا مذہبی تہوار ہے, مذہبی ہے نا, سنت رسول ہے, تو مذہبی تہوار ہے. تو میں نے کہا یار یہ ناچ گانا فحاشی لڑکیاں نچانا یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ تو میں ایک ہندو رسم فالو کر رہا ہوں اپنے مذہبی ایونٹ کے اندر, مذہبی ایونٹ کے اندر. ایک میرا مذہبی فریضہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں, اس کے اندر میں غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اگر انفلٹریٹ کروں گا تو کیا وہ چیز میرے لیے باعث برکت ہوگی؟ وہ ڈومینیٹ ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ اے مسلم آپ کی شادیاں بھی نکاح مجبوری ہو جاتی ہیں, باقی سارا فیسٹیول الگ رہ جاتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, نہ ہمارے شادی نہ ہمارے خوشیاں نہ غمیاں دین کے مطابق نہیں ہیں. غمیاں بھی دین کے مطابق نہیں ہیں, غمیاں بھی دین کے مطابق نہیں ہیں. مطلب اگر کسی گھر کوئی وفات ہو جائے, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کلچر کیا ہے, ہندوانہ کلچر ہے ہمارا. مطلب ہم لوگ, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, لنگر خانہ کھل جاتا ہے وہاں پہ, تو مطلب اگلے گھر ایک سوگ کا مقام ہے, دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم سوگ میں اس کا ساتھ دیں, اسے گھر کھانا بھجوائیں. وہاں پہ ہمارے لیے, ہم وہاں پہ توقع کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے کھانے کا کیا انتظام ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری ہر چیز ہی جو ہے نا خلاف شریعت ہو گئی ہے. ہر چیز ہی اسلام کے قواعد و ضوابط کی نفی کرتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کیوں نہیں کرتا. بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ یوتھ جو ہے وہ مساجد میں آ رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن مسجدوں میں جب چکر لگے تو یوتھ وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سب لوگ مسجد کے اندر جاتے ہیں باجماعت, اکیلے اکیلے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. کہ باجماعت تو ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے, تو ادھر کون کھڑا ہے, کیا کھڑا ہے. ہم گئے ہیں اپنے نماز پڑھی واپس آ گئے. تو یہ جماعت سے نماز پڑھنے کا جو کانسیپٹ, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں, کیونکہ نظر نہیں آ رہا. بڑا ہے آپ کا خوبصورت ایک سوال ہے. میں اس کو جو آپ کا تو نہیں جو میری اسٹڈی ہے, میں اتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں اسلامک پرسپیکٹو جو سمجھا نا وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہے. اسلام جو ہے سوشلائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے. جیسے جو اسلام کا تصور ہے کہ ہم لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے, وہاں پہ ہم اہل محلہ سے واقف ہوتے ہیں, ان کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں. اچھا, پھر جمعے کا تصور یہ ہے کہ پرانے زمانوں میں, بلکہ ابھی بھی سعودیہ میں ہر مسجد جامعہ مسجد نہیں ہے. وہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک تحصیل, ایک علاقے کی ایک مسجد ہوتی ہے جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے. اچھا, مسجد میں آپ اپنے محلے کی لوگوں سے سوشلائز کرتے ہیں, پھر ہر جمعے آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے سوشلائز کرتے ہیں, کیونکہ ایک جامعہ مسجد ہوتی ہے جہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی اسمبلی ہوتی ہے, بہت بڑی اسمبلی ہوتی ہے. پھر عیدگاہیں ہوتی ہیں میدانوں میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ شہر کے لوگوں سے سوشلائز کرتے ہیں. پھر ہمارے حج کا ایک ایونٹ ہے, وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ پوری دنیا کے لوگوں سے سوشلائز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. پرانے زمانے میں آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اٹ واز سارٹ آف کہ آپ کی ایک مذہبی ایک فریضہ ہے حج, جہاں پہ آپ کاروبار کے نیت سے بھی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور گلوبلی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے بیچ میں آپ ٹریڈ بھی بڑی ایک جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, مختلف قومیتوں کو جاننا, ان کے مسائل اور سارا کچھ. اب آپ دیکھیں یہ عمرہ حج کی تو یہ بات ہوگی, تو ہر سٹیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سوشلائزیشن کو پروموٹ کیا, مسلم کمیونٹی کے اندر اتحاد کو پروموٹ کیا. آپ سوشلائز کریں, اتحاد قائم کریں, آپ کا جو ہے وہ ایک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بائنڈنگ ہو, آپ کا ایک اسٹرانگ بانڈ بنے.
اچھا ہم لوگوں نے مسجد کا تصور ختم کیا. مسجد تو ایک کمیونٹی سینٹر تھے نا مسلمان کے لیے, کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پہ فیصلے بھی ہوتے تھے, جہاں پہ آپ کو جہاں پہ ایک سوسائٹی کا لیڈر جو امام کے منصب پہ فائز ہوتا تھا وہ آپ کے مسائل کا حل بھی آپ کو دیتا تھا, آپ کی مسائل سنتا بھی تھا, اور خدا نخواستہ اگر آپ کسی پرابلم میں آ رہے ہیں تو مسجد کی ایک کمیونٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی. اچھا یہ تصور تھا دین اسلام کا. ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ انگریز نے جو مسجد کا امام ہے, جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہمارے معاشرے میں, اس مسجد کے امام کا رینک چپڑاسی والا کر دیا. چپڑاسی کا رینک دیا ہے نا, کہ قرآن پڑھانے والے بندے کو آپ نے سوسائٹی کا سب سے تھرڈ کلاس سٹیزن بنا دیا. مطلب اللہ ہمیں معاف کرے, اور راشن پہ لگا دیا کہ سب سے اعلیٰ تعلیم دینے والا, سب سے اعلیٰ منصب اسلام کی روح سے سب سے افضل تعلیم دینے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتانے والے کا منصب ہم لوگوں نے کیا کر دیا, ایک چپڑاسی سے نیچے اس کا رینک کر دیا. جس بندے نے تعلیمات دینی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھانی ہے, بتانی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے ہیں, اس کا ہم نے رینک کر دیا چپڑاسی سے نیچے. وہاں سے سوسائٹی تباہ ہوئی. پھر جو لیڈر تھے نا, حقیقی لیڈر تھے معاشرے کے, ان کو آپ نے نیچے لے آئے, سب سے گرے ہوئے رینک کے اوپر لے آئے. پھر یہاں سے اب جب آپ ایک ایسے بندے کو دین کے منصب پہ فائز کر دیں گے, پھر وہاں سے ہمارا معاشرہ فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھا. وہاں سے پھر ایک دین کی ایک الگ قسم جو ہے وہ سامنے آئی. ظاہری بات ہے, ایک بندہ جو کہ محتاج ہے سوسائٹی کا, جس کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے ماسس کی ضرورت پڑ رہی ہے, جبکہ امام تو تھا لیڈر. ہم لوگوں نے اس بندے کو اپنا امام بنا لیا ہے جو کہ محتاج ہے ہمارا. اس نے پھر نہ سود بیان کیا, نہ فحاشی بیان کی, نہ جھوٹ بیان کیا, نہ مکر بیان کیا, نہ ناپ تول میں کمی بیان کی. اس نے ہر ان عیبوں کو پردہ ڈال دیا, اور اس نے شوگر کوٹڈ دین پھیلایا. یہ میں آپ کو سوسائٹی کی حقیقت بتا رہا ہوں. ناٹ آل, بڑے بڑے عالم ہیں, بڑی ان کی جو ہے وہ کاوشیں دین کے لیے, بلکہ آج اس معاشرے کے اندر دین قائم ہے وہ ہے ہی علماء کی وجہ سے. میں یہ بھی بات بھی مانتا ہوں, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں ماسز کی, جو عام جو ایک تاثر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسجدوں وغیرہ کا ایک کانسیپٹ تھا, اور یہ جو امام کا کانسیپٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی اگر اچھے گھرانے کے ایک اچھے فائنینشیل اسٹیٹس کے لوگ اگر اپنے بچوں کو دین سکھائیں تو وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لیڈر بن کے ابھر سکتے ہیں, اور معاشرے کو سیدھی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں اس معاشرے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے اگر میں مسلح پہ کھڑا ہو سکتا ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ یہ کہیں لکھا تو نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے, بلکہ آپ نے اگر دین کی تعلیم نہیں حاصل کی تو یہ نالائکی آپ کی, ٹھیک ہے, آپ کو سوال ہوگا اس چیز کا. یہ مینڈیٹری ہے نا, یہ ایجوکیشن تو مینڈیٹری ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک بڑا فلسفہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا, کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا اب عبادت کیا ہے؟ عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے جائنماز بچھا دی اور اس پہ بیٹھے رہے, یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا نا کہ ہم جائنماز سے پوری زندگی گزار دیں. نو, اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام اس. اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا ذکر کیا وہ عبادت کیا ہے. میں نے اگر کاروبار کرنا ہے, اگر میں دین کے مطابق کروں گا وہ بھی عبادت ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, میں ان کی دین کے مطابق تربیت کر رہا ہوں, وہ بھی عبادت ہے. اگر میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں وہ بھی عبادت ہے. اگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ, محبت والا معاملہ یا ان کو دین کے قریب کر رہا ہوں وہ بھی عبادت ہے. تو میرا ہر ایک لمحہ عبادت ہے اگر میں دین کے مطابق کر رہا ہوں, تو دیٹ از عبادت. دنیا کے تمام تر امور دین کے مطابق سر انجام دینا ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے فرائض ہیں وہ فرائض ادا کرنے ہیں, 5 نمازیں ادا کرنی ہیں, حقوق العباد ادا کرنے ہیں, جو 5 اراکین اسلام ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. دیٹس اٹ. اللہ تو آپ سے کچھ زیادہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اصول ہیں, اور ان اصولوں میں تمہارے لیے خیر ہے. جو میں نے جس چیز کو حلال کر دی وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اور آج سائنٹیفک پروون ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دی اس میں ہمارا نقصان ہے. 14.5 سال پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سود ہلاکت ہے, سود حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. آج بڑے بڑے فائنانس کے جو استاد ہیں,
بڑے بڑے فائنینشیل اینالسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیمک ہے, یہ نظام تباہ و برباد کر دیتی ہے. آج ہم نتیجے پہنچ گئے. تو کون سی چیز ہے, یہ میرا کھلا چیلنج ہے آپ کے توسط سے, جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو, کوئی ایسی چیز. اینڈ اب سائنٹسٹ نے بڑی ترقی کر دی ہے, سائنس نے بڑی ترقی کر دی, ہر ایک چیز سائنٹیفک پروون ہو چکی ہے کہ جو میرے رب نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرما دیا ہے, وہ چیز میں دنیا میں خیر ہی نہیں ہے, اور آپ کا نقصان ہے, پرسنل نقصان ہے اس میں اگر آپ وہ کام کرتے ہیں. اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی اس میں آپ کا بینیفٹ ہے.